پرسنالٹی شخصیت، اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں۔ لفظ پرسنالٹی لاطینی زبان سے اخذ کیا گیا، لیٹن ورڈ سے اخذ کیا گیا، جس کے لفظی معنی نخاب یا ماسک کے ہیں۔ اصل یہ شروعات عموماً اس کی شروعات یونان میں اکثر اور بیشتر ڈرامے ہوا کرتے تھے، تو یونان میں ڈراموں کے کردار چہرے پر نخاب یعنی چہرے پر اور ایک چہرہ جس کو ہم نخلی چہرہ بولیں گے لگایا کرتے تھے، اور اپنا کردار جو نخلی چہرہ لگائے نا اس کے مطابقت سے انجام دیتے تھے۔ تو اس طرح یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شخصیت وہی ہے جو تاثیر دیتی ہے۔ یہی خیال پلاٹو کا بھی تھا۔ پلاٹو کے خیال کے لحاظ سے شخصیت وہی ہے جو صرف شے کی صورت شکل ہے۔ یہ ان جنرل ہے، لیکن ہم ڈیلی لائف شخصیت، ارے واقع میں وہ کیا پرسنالٹی ہوئی، وہ کیسی شخصیت ہے، ارے وہ بہترین شخصیت ہے، تو ہم ڈیفرنٹ کرائٹیریاز کو لیتے ہوئے ایک فرد کے بارے میں بولتے ہیں۔ کبھی اس کے جسمانی ڈھال کو دیکھ کر یہ بولتے ہیں کہ واٹ اے پرسنالٹی۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہم اگر گاندھی جی کو دیکھیں تو ان کو دیکھ کر بھی ہم واٹ اے پرسنالٹی بولیں گے، محمد علی قلعے کو دیکھیں تو واٹ اے پرسنالٹی بولیں گے، پھر کسی ایک اچھے مخرر کو دیکھیں گے یا ان سے سنیں گے تب اس کو بولیں گے واٹ اے پرسنالٹی، کیا پرسنالٹی ہے۔ تو یہ ہر شخص کے پاس شخصیت کا ڈیفینیشن الگ الگ انداز میں ہے۔ کوئی سیرت دیکھتا، کوئی فزیکل اپیرنس دیکھتا، کوئی ڈسچارج کرنے کے طریقہ کار کو دیکھتا، بات چیت کرنے کے طریقہ کار کو دیکھتا، یہ ہم جو ڈیلی لائف سچویشن میں استعمال کرتے۔ لیکن سائیکالوجسٹ کے نظروں کے لحاظ سے ہر سائیکالوجسٹ اپنے اپنے انداز سے شخصیت کی تعریف کی ہے، کسی نے بھی غلط نہیں کی ہے۔ ہر ایک کے تعریفات اگرچہ کے الگ الگ ہیں، تو تمام کو ہم اس کو شخصیت کی خوبی میں لے سکتے ہیں۔ جیسا پہلا ڈیفینیشن آتا ہمارے پاس اڈ ارتھ کا، اڈ ارتھ کے مطابق شخصیت سے مراد کسی فرد کے کردار کی مکمل خصوصیات، یہ اڈ ارتھ کا خیال۔ اسی طرح اور ایک سائیکالوجسٹ ہے G.W. آلپورٹ، اس نے کیا کہا، وہ حرکیاتی تنظیم جو کسی فرد کے نفسی و حرکی نظام کو ماحول سے انفرادی مطابقت پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اور ایک سائیکالوجسٹ جس کا نام R.B. کیٹل ہے، اس نے کئی تجربات بھی کیے شخصیت پر۔ اس کے خیال کے حساب سے شخصیت سے مراد جو یہ پیش خیاسی کرے، یعنی پریڈکٹ ہے، پیش خیاسی کرے کہ ایک فرد کا مخصوص حالات میں، پرٹیکولر مخصوص حالات میں اس کا برتاؤ کیا ہو سکتا۔ اسی طرح سگمنڈ فرائڈ بھی شخصیت پر بہت زیادہ تجربات کیا۔ اس کی نظر کے حساب سے شخصیت کے معنی کسی فرد میں ایڈ کاما ایگو اور سپر ایگو کا حصول ہے۔ یہ بہت بڑی ہسٹری ہے، ایڈ ایگو سپر ایگو، آگے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ چند ڈیفینیشنز تھے شروعات میں ہم کو کس طرح سے آگے بڑھنا یہ سمجھنے کے لیے۔ اب اس کے بعد ہم شخصیت کے عناصر کیا ہے، ایلیمنٹس آف پرسنالٹی۔ ایلیمنٹس آف پرسنالٹی میں پہلے فزیکل کو دیکھیں گے، اس کے بعد مینٹل کو دیکھیں گے، اس کے بعد کاگنیشن کو دیکھیں گے۔ یعنی ایلیمنٹ جو عناصر ہیں، ایلیمنٹ جس سے بنتے ہیں، شخصیت جس سے بنتی ہے، اس میں پہلے فزیکل کو ہم اس کو اردو میں بولیں گے جسمانی عنصر۔ جسمانی عنصر میں کیا آتا، بچے کا قد آتا، بچے کی خوبصورتی آتی، بچے کا وزن آتا، بچے کی جسمانی ساخت آتی، جو فزیکل ہم آبزرو کر سکتے۔ دوسرا مینٹل، دماغی بولے تو اب یہاں پر بچہ امتیاز کس طرح، یعنی کیریکٹرسٹک کیسا کر رہا، امتیاز کس طرح سے کر رہا، مشاہدہ کس طرح سے کر رہا، توجہ کس پر دے رہا،
کتنی دیر تک دے رہا, قوت فیصلہ کتنا ہے اس کے پاس, دماغی صحت کیسی ہے. اس کے بعد تھرڈ, جس کو ہم کاگنیشن یا عقلی یا اس کو وقوفی بولیں گے, یہ دماغ سے اور اندر کی سطح میں جانے والی چیز ہے. اس میں بچے کی ذہانت کو دیکھیں گے, بچے کے حصول تعلیم کو دیکھیں گے, بچے کے عادات و اطوار کو دیکھیں گے, اور بچے کے ذہنی اعمال, ادراک یعنی فہم سمجھنے کے طریقہ کار کو دیکھیں گے. تو یہ ایلیمنٹس آف پرسنالٹی ہے. اب اصل یہاں سے شروع ہو رہا کہ شخصیت پر کون کون سے عناصر متاثر کرتے ہیں, یا طالب علم کی شخصیت بنانے میں کون کون سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, یا طالب علم کی شخصیت کی تعمیر میں کون کون حصہ لیتے ہیں. تو اس کے دو میجر ایریاز ہیں. ایک ہے ماحول, بچے کا ماحول, دوسرا بچے کا توارث. پہلے ہم ماحول کے تعلق سے, بچے کے ماحول کے لحاظ سے ہم کیا لے سکتے ہیں؟ بچے کا خاندان, بچے کا مدرسہ, بچے کا سماج, ماحول کے لحاظ سے. اب یہ خاندان بچے کی شخصیت پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے, مدرسہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے, سماج کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. یہاں پر ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ مدرسہ بچے کی شخصیت کی تعمیر میں کس قسم سے حصہ لیتا ہے, مدرسہ یا خاندان یا سماج. تو پہلے ہم دیکھ رہے ہیں خاندان بچے کی شخصیت بنانے میں کس طرح سے اپنا رول ادا کرتا ہے. تو اس میں بچے کا خاندانی ماحول ہوتا, بچے کے خاندان کے ارکان کی فطرت ہوتی, اور بچے کے خاندان کے افراد کے طرز عمل ہوتے ہیں. اور آج کل کے حساب سے نیوکلیئر فیملی ہے, جوائنٹ فیملی بہت ہی کم ہے, یعنی ماں باپ بچے, نیوکلیئر فیملی. اس میں کیا ہو رہا بولے تو بچوں کو حد سے زیادہ بندش میں رکھ رہے ہیں, یا بچوں کو حد سے زیادہ کھلی چھوٹ دے رہے ہیں, یا بچوں کو نظر انداز کر رہے ہیں, یا گھر کا لوکیشن یعنی ایسی آبادی میں ہے بچے کے معاشی حالت, غربت, گھریلو لڑائی جھگڑے, ماں باپ کا سپریشن, ماں باپ کی طرف بچے کو پیار, یہ خاندان کا رول ہے جو بچے کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے. اب بچے کی شخصیت کی تعمیر عموماً ہر خاندان والا سوچتا ہے کہ پازیٹیو ہو, لیکن یہ جو میں انٹرنل فیکٹرز بولا, یہ انٹرنل فیکٹرز میں بچے تقریباً پازیٹیو وے میں جاتے اگر وہ یہ محسوس کر رہے کہ ان کو لاڑ و پیار نہیں مل رہا, ان کو نظر انداز کر رہے, تو وہ نیگیٹو سینس میں جاتے ہیں. تو یہ خاندان ہے پہلا عنصر. دوسرا عنصر مدرسہ, مدرسے کا ماحول, کمرے جماعت کا ماحول, اس کے ہم اثر گروپ یعنی ایک ہی عمر کے بچے, ڈیفینیٹلی کسی بھی کمرے جماعت میں ہوں گے بچے. سپوز کسی وجہ سے دوسری جماعت کا ایک بچہ ہے, تو ہمارے انڈین ایجوکیشن سسٹم کے حساب سے دوسری جماعت کا بچہ فزیکل ایج کے لحاظ سے 6 سے 7 سال کا ہوگا, تو تقریباً اس کے ہم عمر بچے ہی کوئی کلاس میں ہوتے, تو ہم اثر گروپ بھی اثر انداز ہوتا. اس کے بعد نصاب, کریکولم, نصاب, ہما نصابی اور زائد نصابی سرگرمی بھی بچے کی شخصیت کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں. اگر نصاب بچے کی مینٹل اور فزیکل ایج سے مطابقت نہیں رکھتا تو ڈیفینیٹلی بچہ وہ کنٹینٹ کو سمجھ نہیں سکتا. اگر کسی وجہ سے نصاب ملتا ہے تو اس کے بعد نصاب کے بعد وہ ہما نصابی اور زائد نصابی سرگرمی میں آتا. اسکول میں جیسا اسکول کا مدرسے کا باغ ہے, اسکول میں لیبس ہے, اسکول میں میتھس کٹ, سائنس کٹ, یہ تمام چیزیں ہیں. پھر اسکول میں قومی تہوار کا منانا, اسکولز میں دوسرے سیمینارز وغیرہ کا کنڈکٹ کرنا, اس میں بھی بچہ اگر انوالو ہوتا ہے تو بچے کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بچے کا اساتذہ سے انٹریکشن, پھر
اساتذہ کمرے جماعت میں ٹیکنیک کس قسم کی استعمال کر رہے، طریقہ تدریس کس طرح سے استعمال کر رہے، اور طریقہ تدریس کے مختلف رسائی کو کس انداز سے بچوں تک پہنچا رہے. چونکہ کمرے جماعت میں ڈیفرنٹ آئی کیو لیول کے بچے ہوتے ہیں، تو ٹیچر کو چاہیے کہ بچوں کے ذہانتی خارجی کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب طریقے تدریس کو استعمال کیا جائے. اس کے بعد تیسرا فیکٹر ہے سماجی عنصر. یہ سماج میں سب سے پہلے بچہ متاثر ہوتا ہے ماس میڈیا سے، یعنی اس میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ تمام چیزیں آتی ہیں، آج کل بہت عام ہو گیا. اس کے بعد سماجی رسوم یعنی کسٹمز اور سیاسی ماحول، مذہبی رواداری، یہ تمام چیزیں سماج بچے کی تعمیر میں اس طرح سے حصہ لیتا ہے. تو اب ہم جو امپورٹنٹ پوائنٹ کہاں سے شروع کریں، بچے کی شخصیت کی تعمیر میں کون کون سے فیکٹر اثر انداز ہوتے ہیں. تو پہلا تھا ماحول، دوسرا تھا توارث. تو ہم ماحول میں سب یونٹس میں گئے، خاندان، مدرسہ، سماج. اب اس کے بعد ہم توارث پر آئیں گے. تو اب تک ہم جو بولے اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے. سر یہ مینٹل اور کوگنیٹل میں کیا فرق ہے سر؟ فزیکل اور دونوں میں مینٹل بہت بڑا فرق ہے. جی. دماغ اور وقوف. دماغ اور وقوف میں کیا ہے؟ دماغ کو ہم مثال کے طور پہ دماغی ایک صلاحیت ہے امتیاز کرنا یا درجہ بندی کرنا. تو درجہ بندی یا تقابل کرنا، کمپیر کرنا ایک صلاحیت ہے. کمپیریزن کس طرح سے ہو رہا، بچہ کمپیر کس طرح سے کر رہا. دو اسٹریٹ لائنز ہیں، تو ایک کو بڑا ایک کو چھوٹا، کس انداز سے کر رہا. یہ جو اپنی ذہانت کے عمل کو استعمال کر رہا، اس کو وقوف کہا گیا. بچہ سوچ رہا، کریٹیکل تھنکنگ، کمیونیکیٹو تھنکنگ، کریٹو تھنکنگ، کولیبریٹو تھنکنگ، یہ جو تھنکنگ کے مختلف انداز کو جو سوچ رہا کہ پرابلم کو میں کیسا سالو کروں، یہ اس کا وقوف ہے. تھنکنگ دماغی صلاحیت ہے، سوچنا دماغی صلاحیت ہے، اس میں ڈیپ میں جا رہا بچہ. تو آج کا کانسیپٹ وقوف کا ہے، کاگنیشن کا ہے. مینس اپلائی کیسا کرنا ہے اس چیز کو، اپنے صلاحیتوں کو ذہنی اپلائی کیسا کرنا ہے ایکچوئل میں، اس کو بول رہے ہیں آپ. جی، اس سے پہلے کیا تھا، خالی بچوں کو نالج انڈرسٹینڈنگ دے دیتے تھے، بچہ آگے بڑھ جاتے تھے. آج اپلیکیشن ایبیلٹی پر اسٹریس کیا جا رہا، اطلاقی صلاحیتوں پر اسٹریس کیا جا رہا. تو اطلاقی صلاحیتوں کا دار و مدار کاگنیشن پر ہے. کاگنیشن پر آنے سے پہلے بچہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو اوکے کرنا. جی ٹھیک. نیکسٹ ہے توارث. توارث میں عموماً گلینڈ سے فزیکل اسٹرکچر افیکٹ کرتا اور انٹرنل اسٹرکچر افیکٹ کرتا اور نفسیاتی فیکٹرز جو ہیں وہ افیکٹ کرتے. علم نفسیات میں توارث کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہماری طبعی قوتیں، توارث کا مطلب ہے ہماری طبعی قوتیں ہمارے قریبی یا بعیدی بزرگوں سے وراثت میں ملتی ہے. مثال، ایک کینڈیڈیٹ اے ہے، اے کی تمام پشتیں بہتر دل و دماغ اور توانا جسم رکھتی ہے. اس لیے عملی توارث کے بھورے بال، نیلی آنکھیں رکھنے والے خاندان کے بچے بھی اسی طرح کے بھورے بال اور نیلی آنکھیں اگر رکھتے ہیں تو یہ قریبی توارث کہلاتا. تو دو قسم کے توارث میں، ایک بعیدی، بعیدی کے معنی دور کے، دوسرا قریبی. اب بعیدی عموماً کیا ہوتا، بچہ گھر میں پیدائش کے بعد 2-4 سال کے بعد رشتہ دار دیکھتے، ارے یہ بچہ اپنے خاندان پہ نہیں گیا، ارے نہیں بھائی وہ دادا دادی کے اس پہ گیا ہونے، وہ گاؤں کا ہے انہیں، اس انداز کی بات کر رہا انہیں، آپا چل بول کے اس طرح سے بول رہا. آج آپا کا کانسیپٹ، لیکن آج بول ارے وہ دادا دادی کے گاؤں کا ہے رے بھائی. یہ بعیدی ہے توارث، بعیدی توارث ہے. اور قریبی جو ہے امیڈ ماں باپ سے جو ملتا،
ماں باپ اگر ٹیچر ہے بچہ ٹیچر بننے کی کوشش کرتا، ماں باپ اگر بزنس مین ہے تو بزنس مین بننے کی کوشش کرتا. یہ قریبی توارث ہے. والدین کے اولاد کے لیے والدین کا ورثہ جنس ہے. اس میں غدود کا نظام جسمانی نمو و نشو و نما میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. گلینڈ سسٹم بہت زیادہ توارث میں بہت زیادہ امپورٹنٹ گلینڈ سسٹم ہے. ہم گلینڈ سسٹم کو دو قسم کے سمجھتے ہیں. ایک ہے ڈکٹ گلینڈس، دوسرا ڈکٹ لیس گلینڈس. ڈکٹ گلینڈس کے معنی ان میں سے جو مادہ نکلتا ہے وہ باہر خارج ہوتا ہے، جس کو ہم عام لحاظ سے پسینہ یا رونے پر آنسو نکلنا، اس کو ڈکٹ گلینڈس کی شکل میں لے سکتے. اسی طرح کھانے کے دوران لعاب کا نکلنا بھی یا جنسی خدود بھی ڈکٹ گلینڈس کی شکل میں آتے ہیں. اسی طرح ڈکٹ لیس گلینڈس عموماً اس کو انڈوکرائن گلینڈس کہتے ہیں. ان سے جو مادہ نکلتا، یہ مادہ خون میں اس کے ملنے کے طریقے کو یا جو مادہ نکلتا ہے اس کو ہارمونز کہتے ہیں. یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے. ہارمونز جسم کے اعضاء کے افعال کو یا تو تیز کرتے یا تو سست کرتے. تیز کرنے سے وہ ہائٹ میں بڑا اور اونچے خیالات کا ہوتا، سست کرنے سے وہ دماغی لحاظ سے کمزور نکلتا. ہاں ڈکٹلیس گلینڈز بولے تو ان میں سے باہر مادہ جو خارج ہوتا اس کے لیے راستہ نہیں ہوتا. یعنی جسم کے باہر ڈکٹ گلینڈز جسم کے باہر پسینے کی شکل میں آ رہا، روئے تب ہم آنسو کی شکل میں آ رہا، یا کھاتے وقت لعاب کی شکل میں آ رہا. اس میں اس شکل میں نہیں آتا، البتہ نکل کر خون میں شامل ہو جاتا. ان غدودوں سے نکلنے والے مادے کو ہم ہارمونز کہتے ہیں. ہارمونز جسم کے افعال کو یا تو تیز کرتے یا تو سست کرتے، وہ ان کے ڈیپینڈ پہ. نیکسٹ امپورٹنٹ گلینڈس میں ہم پینل گلینڈس کے بارے میں بات کریں. پہلے جو امپورٹنٹ ہے نفسیات کے حساب سے، پینل PINEAL پینل گلینڈس، یہ انسان کے دماغ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. جسمانی و جنسی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے. دوسرا ہے پیٹیوٹری گلینڈس. ویسے بھی ہم ٹاپک ختم ہونے کے بعد نوٹس کی شکل میں بھی دے رہے ہیں. نوٹس کی شکل میں دینے کے بعد پڑھنے کے بعد اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو فردر کلاس میں آپ پوچھ سکتے. شخصیت کے نظریات کے بارے میں پڑھیں گے. شخصیت کے نظریات عموماً 3 قسم کی سمجھے جاتے ہیں. شخصیت کیسی ہوتی ہے، اس کے نظریات 3 قسم کے سمجھے جاتے ہیں. پہلے نظریے کو ٹائپ تھیریز کہا گیا، اقسام کا نظریہ یا شکلی نظریہ کہا گیا. دوسری قسم کو اوصاف کا نظریہ کہا گیا، ٹریٹ تھیریز. تیسری قسم کو ٹائپ کم ٹریٹ تھیری کہا گیا، ٹائپ کم ٹریٹ تھیری. چوتھی قسم کو اسٹرکچر تھیری کہا گیا، ساختی نظریہ. یہ شخصیت کے نظریات ہیں. اب ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے. پہلی جو قسم ہے جس کو ہم ٹائپ تھیری بول رہے ہیں یا شکلی نظریہ جو بول رہے ہیں، اس نظریے سے متعلق کون سے سائیکالوجسٹ اس کی تفصیل بیان کرے. تو یہ ٹائپ تھیری میں فرسٹ کیٹیگری آتی ہپوکریٹس کا، دوسری کیٹیگری آتی کرشمر کا، تیسری کیٹیگری آتی شیلڈن، چوتھا کارل ینگ. کارل جنگ لکھتے اور ینگ پڑھتے. اس کے بعد اسپرانجر، اور اس میں ایڈلر بھی شامل ہے. لیکن ہم ایڈلر کی جب تھیری آگے آئیں گی اس میں یہ چیزوں کو بتلائیں گے. تو یہ فرسٹ ٹائپ ہے جس کو ٹائپ تھیری کہا گیا. ٹائپ تھیری میں ہپوکریٹس کا نظریہ ہے، کرشمر کا نظریہ ہے، شیلڈن کا نظریہ ہے، کارل ینگ کا نظریہ ہے اور اسپرانجر کا نظریہ ہے. اس کے بعد ٹریٹ تھیری ہے، اوصاف کا نظریہ. یہ اس میں پہلا ہے GW آلپورٹ کا نظریہ، دوسرا ہے RB کیٹل کا نظریہ.
اس کے بعد ٹائپ کم ٹریڈ تھیری ہے، اس کو ایچ جے آئسنک، وقت واحد میں صرف ایک کینڈیڈیٹ نے بولا، ایچ جے آئسنک نے بولا۔ اس کے بعد لاسٹ ہے اسٹرکچر تھیری۔ اسٹرکچر تھیری کئی سائیکالوجسٹ بولے، لیکن ہمارے ایجوکیشنل سائیکالوجی یا سلیبس کے حساب سے پہلا ہے سیگمنٹ فرائڈ کا نظریہ، دوسرا ہے ایرکسن کا نظریہ، تیسرا ہے ایڈلر کا نظریہ، چوتھا ہے کارل ینگ کا نظریہ۔ اب ہم ہر ایک نظریے کو تفصیلی پڑھیں گے۔ تو پہلے لیجئے ٹائپ تھیری۔ ہم ٹائپ تھیری میں فرسٹ کس کا نام بولے، ذرا بولیے آپ مجھے۔ ٹائپ تھیری یا اقسام کے نظریے میں ہپوکریٹس کے بارے میں بولے۔ ہپوکریٹس کیا ہے؟ یہ یونانی درجہ بندی ہے۔ یہ اشخاص کو ان کے مزاج یا ٹیمپرمنٹ لکھا ہوا ہے، اور بائل، BILE، بائل کے کیا ہے یہ معنی؟ جگر سے نکلنے والا ایک رس، جس کو پت بول کے بولیں گے، تو عام لحاظ سے ہندوستانی زبان میں اس کو صفرا بولیں گے۔ صفرا یعنی مزاج میں وہ لوگ، یونان کے لوگ بائل، بلیک بائل، ریڈ بائل، یلو بائل، اس ٹائپ سے نام رکھے اس کو۔ بائل جگر سے نکلنے والا ایک رس ہے جس کو بائل بولا گیا۔ ہم ہندوستانی زبان میں اس کو صفرا بھی بولیں گے۔ ہپوکریٹس ہیں یہ لوگ، کیٹیگری کریں، چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہے سینگینک، دوسرا کالرک، تیسرا فالگمیٹک، چوتھا میلانکالک۔ یعنی ٹائپ تھیری میں فرسٹ ٹائپ ہپوکریٹس کے بارے میں پڑھ رہے کہ ہپوکریٹس درجندی میں چار قسم بتلائی۔ ایک سینگینک، دوسرا کالرک، تیسرا فالگمیٹک، چوتھا میلانکالک۔ سینگینک کے بانے یہاں پر وہ لوگ جو بولے زیادہ خون والے، وہ لوگ جو بولے زیادہ خون والے، تو اس کی کیٹیگری کیا ہے؟ ایسے لوگوں میں یہ لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں،